تعقیبات مستحبات مؤکدہ میں سے زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خصوصی اہتمام کیا ہے تعقیبات کے لیے۔ تو ائمہ اطہار کی زندگی میں آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں کہ کبھی جو ہے مثلا ہمارے ساتویں امام کے بارے میں ہے کہ نماز شب سے نماز فجر سے تعقیبات میں طلوع آفتاب کے بعد سے پھر تا ظہر سے لے کبھی مغرب تک یہ سلسلہ چلتا، بہت اہتمام کیا ہے، طولانی سجدے کیا کرتے تھے تعقیبات میں مسجد۔ تو لہذا نماز کی جو تعقیب ہے یہ نماز کے آخر سے متصل ہونا چاہیے۔ یہ فقہاء نے فرمایا جیسے ہی نماز ختم ہو جائے ہماری تعقیبات شروع ہو جائے۔ ابھی یہ جو ہم 3 بار تکبیر پڑھتے ہیں نماز کے سلام کے بعد، یہ تعقیبات میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مثلا تسبیح پڑھتے ہیں، تعقیبات میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد دعائیں، قراءت وغیرہ جو بھی ہے متصل ہونا چاہیے۔ متصل اس طرح سے ہو کہ کوئی ایسا کام جو تعقیبات کے برخلاف ہو انجام نہ دے، کوئی بھی ایسا کام جو تعقیبات سے مناسبت نہ رکھتا ہو انجام نہ دے، تعقیبات شروع کرے۔ یہ مستحب ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دنیاوی کام انسان شروع کرے جس پر تعقیبات صدق نہ کرے، اس سے پہلے تعقیبات شروع کر دیں۔ تعقیبات کی مثال مہمانی کے آداب کی طرح ہے۔ جب آپ کہیں مہمانی کا اہتمام کرتے ہیں تو 2 مہم کام انجام دے دیتے ہیں۔ 2 مہم کاموں میں ایک یہ کہ آپ اولا مہمان کا استقبال کرتے ہیں اور دوما آپ جو ہے مہمان کو جو ہے الوداع کہتے ہیں اور خداحافظی کرتے ہیں۔ یہ 2 خصوصی آداب ہیں مہمانی کے۔ تو نماز اسی طرح سے ہیں۔ ائمہ اطہار نماز سے پہلے آ جاتے تھے مسجد میں باوضو ہو کر، یہ استقبال ہے نماز، اس کے اپنے الگ ثواب ہیں اور الگ فوائد ہیں۔ اور اسی طرح تعقیبات، جس طرح مہمان کو ہم خداحافظی کرتے ہیں، چند قدم ہم چلتے ہیں یا دروازے تک آ جاتے ہیں، اس طرح سے ائمہ اطہار نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور تعقیبات میں مصروف ہوتے تھے، دعا، قراءت، مناجات، ذکر وغیرہ۔ تو یہ اس طرح سے ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا فرغ العبد من الصلاة، بندہ جب نماز سے فارغ ہو جائے، ولم يسأل اللہ تعالی حاجتہ، نماز ختم ہونے کے بعد اللہ سے اپنی حاجات طلب نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ یقول اللہ تعالی لملائکتہ، خداوند اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کو دیکھو، فقد ادى فریضتی، میری طرف سے واجب شدہ نماز کو انجام دیا، ولم يسأل حاجتہ منی، لیکن مجھ سے کوئی حاجت طلب نہ کیا، مجھ سے کچھ مانگا نہیں اس نے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کأنہ قد استغنى عنی، گویا یہ مجھ سے بے نیاز ہے، یعنی اسے میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے حاجت طلب کیے بغیر چلا گیا۔ خداوند فرماتے ہیں خذوا صلاتہ، اس کی نماز کو لے لو، فضربوا بها وجہہ، اور اس کے منہ پہ مارو۔ جس نماز کے بعد انسان خدا سے طلب حاجت نہ کرے، یعنی لاپرواہی کی وجہ سے انسان کہے کہ میں نہیں مانگتا، مگر سستی کرتے ہیں، لاپرواہی ہیں، خداوند متعال سے طلب نہیں کرتا، کسی حد تک مثلا خدا پہ بھروسہ کم ہے، دوسروں پہ بھروسہ زیادہ ہے، چلا جاتا ہے، یہ لاپرواہی سے۔ اگر کوئی شخص مجبوری پھر بھی 1-2 دعائیں چلتے چلتے جو خدا متعال سے طلب کرے، تو یہ مذمت جو اس دن میں نے عرض کیا کہ قابل مذمت ہے۔ خدا متعال فرماتے ہیں اس کی نماز اس کے منہ پہ مارو، جب اسے میری ضرورت نہیں، مجھے بھی اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے مثلا۔ تو لہذا یہ بہت ہی مناسب ہے۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برخلاف اگر ایک شخص طلب حاجت کرتا ہے خدا متعال سے،
ایک احساس انسان میں پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے ہر حال میں خداوند متعال کی ضرورت ہے، میں محتاج ہوں سراپا، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت۔ اس احساس کے ساتھ طلب کریں۔ یہ حدیث مبارکہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا موسیٰ سلنی کل ما تحتاج الیہ، اے موسیٰ جو بھی تمہیں چاہیے مجھ سے طلب کرو، حتیٰ حلف شاتک وملح عجینک، اپنے بکری کے لیے چارہ بھی مجھ سے طلب کرو، اپنے آٹے میں نمک بھی مجھ سے طلب کرو۔ اس حد تک خداوند پسند فرماتا ہے۔ طلب کریں خداوند متعال سے، خدایا نمک بھی چاہیے مجھے، سبزی بھی چاہیے مجھے، مثلا لباس چاہیے، مثلا رشتہ چاہیے، اولاد چاہیے، جو بھی چاہیے۔ بڑی بڑی حاجتیں بھی طلب کریں، چھوٹی چھوٹی حاجتیں بھی طلب کریں۔ کسی حاجت کو چھوٹی حاجت سمجھ کر اسے نظر انداز نہ کریں، طلب کریں۔ کبھی معمولی سی چیز انسان کو پریشان کر دیتی ہے، مثلا گاڑی کی چابی گم ہو جائے، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بیٹری بیٹھ جائے، چھوٹی سی چیز ہے، بیٹھ جائے، آپ نہیں جا سکتے مثلا، اس طرح سے۔ اس کے برخلاف اگر ایک بندہ جو ہے خدا متعال سے حاجت طلب کرتا ہے نمازوں کے بعد، فرمایا کہ ان اللہ عز و جل یستحیی من عبدہ، خداوند شرم محسوس کرتا ہے، یعنی حیا فرماتا ہے اپنے بندے سے، اذا صلی فی جماعت، جب وہ نماز با جماعت ادا کرے، ثم یسألہ حاجتا، پھر ایک حاجت خدا متعال سے طلب کرے، ان ینصرف حتی یقضیہا، وہ طلب حاجت کر کے چلا جا، خداوند فرماتا ہے مجھے حیا مثلا مانع ہوتی ہے کہ میں اس کی حاجت پوری نہ کروں۔ اس نے نماز ادا کیا ہے، مجھ سے حاجت طلب کیا۔ کوئی بھی بزرگ منش ہستی ایسی نہیں ہوتی آپ اس سے طلب کرے اور وہ دے سکتا اور وہ نہ دے، وہ خود اپنے اندر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں دے سکتا تھا نہ دیا۔ تو خدا متعال تو مثلا کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز خدا متعال کسی بھی نماز گزار کو محروم نہیں فرمائے گا۔ نمازوں